بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عمر۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ بولتے ہیں اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو واشہد ان انا محمد محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ یہ مناظر جو ہے نا، یہ بادشاہ مسجد لاہور کے ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک کرسچن کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے۔ اس پر لبرلز کی طرف سے تو ظاہر ہے ایک طوفان بدتمیزی آنا ہی تھا، ان کی طرف سے تو طنز ہونا ہی تھا، اور وہ ہوا بھی ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ان کی طرف سے جو فرنٹ مین ہے نا، ان کے جو ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں، ان سے بھی نہیں رہا گیا، انہوں نے بھی اپنی بات کر کے رہنا تھا، انہوں نے کی بھی۔ اور ہمیشہ کی طرح ہر بات میں کیڑے نکالنے کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے جو ہے نا، انہوں نے اس بات پہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہم تو جو ہے نا وہ معذرت چاہتے ہیں، سارے مسلمانوں کی طرف سے معذرت چاہتے ہیں اس کرسچن سے کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اس کرسچن کو جو ہے وہ زبردستی کلمہ پڑھایا گیا ہے، اس لیے میں جو ہے نا سارے مسلمانوں کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ بالکل غلط ہے جس طریقے سے انہوں نے کلمہ پڑھایا، بالکل دھونس اور زبردستی کے ساتھ کلمہ پڑھوایا، انہوں نے اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا اتنی پبلک کی موجودگی کے اندر، اور یہ انتہائی شرمناک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے۔ میں دلی طور پہ بہت اس اعتبار سے دکھی ہوں، اور میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی، جن کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید دعوت حق پہنچانے کی توفیق دے، لیکن ان کی اس غلطی کے اوپر میں مسلمانوں کی طرف سے وہ جو کرسچن بھائی تھے ان سے میں دلی طور پر معذرت کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو بلیک میل کر کے جس طریقے سے کلمہ پڑھوایا، اور آپ بار بار ان سے کہہ رہے تھے کہ میں سوچوں گا، میں اپنا ٹائم لوں گا، لیکن وہ بالکل تلے ہوئے تھے، اور پھر وہاں جو پبلک تھی وہ بھی چارج تھی، انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا، تو گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کے زور کے اوپر، یا اس طریقے سے ایموشنلی بلیک میل کر کے کسی شخص کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لا اکراہ، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تو اس بات کو، اس آیت کو یہاں پر فٹ کرنا کسی صورت بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، ویڈیو دکھاؤں گا کہ اس میں تو کوئی جبر والی بات ہے ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ انجینئر صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہ یہ تاثر دیا گیا ہے کہ انہوں نے زبردستی کلمہ پڑھایا ہے، اس لیے جو ہے نا پتہ نہیں وہ بندہ وہ مسلمان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ لیکن نا اس بات سے تو انجینئر صاحب ایک یہی تاثر دینا چاہ رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں وہ بندہ مسلمان ہوا ہے یا پتہ نہیں وہ بندہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن پتہ نہیں اصل میں انجینئر صاحب کو کیا پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ایک الگ بات کرنے کے چکر میں یا سب سے ہٹ کے ایک اپنا الگ پوائنٹ آف ویو دینے کے چکر میں خود کو اتنا گراتے ہیں نا، ایسی بات کرتے ہیں سب سے الگ کرنے کے چکر میں۔ تو کبھی وہ جو ہے وہ بائیکاٹ کے خلاف کچھ بولنے لگ جاتے ہیں، کبھی امریکہ کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی آئرن ڈوم حافظہ اللہ، یعنی ہر وہ پوائنٹ، ہر وہ الگ بات چننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے یہ لگے، کہ جس سے میرے اسٹوڈنٹس کو یہ لگے، میرے چاہنے والوں کو یہ لگے کہ یہ بندہ جو ہے نا دوسروں سے الگ بات کرتا ہے، یہ باقیوں کی طرح ایک ہی بات نہیں کرتا جاتا، سب سے الگ ایک بات رکھتا ہے، الگ پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جو میں بات کرنے لگوں وہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، یا اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف یہ ہونا چاہیے کہ بات جو ہے وہ دوسروں سے الگ ہونی چاہیے تاکہ میرے چاہنے والوں کو لگے اور یہ بندہ ہے نا جو بات کرتا ہے سب سے الگ کرتا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اگر اچھا سوچ کے بھی کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی ویسے سوچ کے اس بات کو لے رہے ہیں، کیونکہ ویسے بھی تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی تو ایک طرح سے آپ کو ہی سب کچھ مان چکے ہیں۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے کہا ہے تو یقیناً جو ہے وہ ٹھیک بات ہی کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے کرتے ہیں بات تو ٹھیک ہی ہوگی۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے یا یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، وہ یہ سوچیں گے کہ انہوں نے کی ہے تو یہ بات ٹھیک ہی ہوگی۔ جیسے کہ انجینئر صاحب دوسرے فرقے والوں کو، دوسرے مذہب والوں کو تانے دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھو بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں مان لیتے ہیں، قرآن و حدیث کی نہیں سنتے، یہ نہیں کرتے، تو ایسے ہی آپ کے چاہنے والے بھی ایسے ہی ہیں، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ بات قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، کس کی ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے کہہ دیا ہے تو بس یہی بات اصل ہے۔ یہ تو انجینئر صاحب کو سوچنا چاہیے نا کہ اصل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے تو ایک پہلے ہی ایک مذہبی طبقہ جو ہے نا اور ایک لبرل طبقہ، یہ دو، ایک مذہبی طبقہ جو ہے نا جیسے کہ یہ ایک ہے مخصوص طبقہ جو ہے، اور اسی طرح لبرل جو ہے وہ تو پہلے ہی ان کے بہت خلاف ہیں، اور دو چار واقعات جو ہو چکے ہیں پہلے ان کی وجہ سے بہت زیادہ پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، جیسے وہ اسلام آباد والا ایک واقعہ تھا، اس کے علاوہ انہوں نے نیوز پہ ایک بات کی، تو اس وجہ سے پہلے بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے۔ تو انجینئر صاحب ظاہر ہے اپنا حصہ ڈالے بغیر نہیں رہ سکتے، تو حصہ ڈال کے رہے۔ تو جب انجینئر صاحب آپ حصہ ڈالتے ہیں نا تو اس وجہ سے پھر جو ان کے مخالف طبقے ہیں نا، چاہے وہ لبرلزم ہے، چاہے وہ ایک مذہبی مخصوص طبقہ ہے، تو اس سے آپ کے موقف سے ان کو بھی تقویت ملتی ہے، ان کی
ان کی بھی تائید ہوتی ہے، وہ پھر اور بڑھ چڑھ کے شروع کرتے ہیں بولنا۔ اور انجینئر صاحب سے پہلے بھی ویسے بھی اتنے اتنے بڑے کچھ بلڈر ہو چکے ہیں کہ جن کو نا بطور جو ہمارے لبرلزم ہے یا ایسے جو لوگ ہیں نا دین سے بیزار طبقہ ہے، وہ دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں، دیکھو جی مولوی تو ایسے بھی کہتے ہیں، علماء تو یہ بات بھی کرتے ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی باتیں جو ہیں وہ یہ لوگ دلیل پکڑ کے استعمال کرتے ہیں اور بلیک میل کرنے کی اس میں بات کدھر سے آ گئی؟ قرآن میں تو لکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے ان کی آخرت خراب ہوگی، تو یہ ایک طرح سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے نا، تو کیا یہ بلیک میلنگ ہے؟ یہ بلیک میلنگ تو نہیں ہے نا، یہ تو اصلاح کی طرف لانے کے لیے کسی کو دعوت دی جا رہی ہے نا، اس کو اس میں بلیک میلنگ کدھر سے آ گئی؟ اسی طرح آخرت کے بارے میں کسی کو بتانا کہ جی آپ تم کلمہ پڑھ لو تو تم آخرت میں سیو ہو جاؤ گے، تم تکلیفوں سے بچ جاؤ گے، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کا مجمع ہے، یہ گواہ ہو جائے گا تمہارا، قیامت والے دن گواہی دے گا کہ ہاں اس بندے نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ تو یہ بلیک میلنگ تھوڑی ہے، اس سے یہ کدھر سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بلیک میلنگ ہے؟ یہ تو ایک دعوت ہے نا، دعوت دینے کا طریقہ ہے، اس سے چاہے اگلے بندے کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے، کوئی اس کو زبردستی تو نہیں کہتا نا، یہ اس کو بلیک میلنگ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں نا تو اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے جب ان کو عربی میں کلمہ شہادت پڑھایا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ میں نے کوئی آپ پہ زبردستی تو نہیں کی، یا میں نے کوئی آپ کے کندھے پہ بندوق تو نہیں رکھی ہوئی، یا میں نے آپ کو پیسے تو نہیں دیے کلمہ پڑھے کہ پیسے لے لو، یا تمہیں میں نے ڈرایا کسی طرح سے کہ پیسے لے لو سب کے سامنے کلمہ پڑھ دو بعد میں یہ کر لینا؟ تو اس بندے نے ہر بات پہ نہ کی ہے، اس کے بعد جا کے وہ بندہ مسلمان ہوا ہے۔ میں تو زبردستی نہیں کیا نا آپ کو، نو سر، میں بندوق تو نہیں رکھا نا، نو سر، میں نے آپ کو کچھ پیسے نہیں دیا نا، نو سر، نہیں دیا نا، تو آپ مان گئے۔ یس سر۔ تو آپ زبردستی کا سوال کسی طرح سے پیدا ہوتے ہی نہیں۔ انجینئر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس بندے پر زبردستی کی گئی ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تو اس کو زبردستی پڑھایا گیا ہے اور وہ بندہ مسلمان نہیں ہوا؟ آپ کا تو انجینئر صاحب کا تو کہنے کا یہ مقصد ہے نا کہ وہ بندہ مسلمان نہیں ہوا، وہ اوپر اوپر سے اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ مسلمان ہو، تو اندر سے نہیں ہوا۔ آپ کیسے جانتے ہیں وہ مسلمان ہوا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ایک شخص تھا، وہ واقعہ آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابی تھے، تو ایک نے قتل کر دیا، اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان تھا کہ نہیں؟ تو آپ انجینئر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا ہے یا اس پہ زبردستی کی گئی ہے؟ آپ کو یہ بات کسی صورت کرنی نہیں چاہیے تھی، آپ کو یہ بات ذیل ہی نہیں دیتی، لیکن بات وہی ہے حقیقت کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا، اس کے اندر سے بھی لبرلزم کو، یہ دین سے بیزار طبقے کو نا، مذہبی ہمارے طبقے کے اندر سے بھی ایک آواز چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ آ کے دے، تو ہمیشہ وہ آواز جو شخص بنتا ہے نا، وہ شخص آپ ہیں انجینئر صاحب۔ آپ جو ہے نا ہمیشہ ان علماء میں سے نکلتے ہیں، مولوی بن کے نکلتے ہیں اور جا کے ان کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں جس سے ان کو تقویت ملتی ہے۔ تو میں انجینئر صاحب سے پوچھتا ہوں نا کہ جب ان کے ادارے میں کوئی شخص آتا ہے تو وہ انجینئر صاحب اس کو نہیں کہتے کہ جو میری بات مان لو، میں قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں، میں اچھی بات کرتا ہوں، مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے، اس لیے تم میری بات مان لو، تمہاری آخرت سیف ہو جائے گی، میرے مطابق چلو، قرآن و حدیث کے مطابق چلو۔ آپ اس کو رستہ دکھاتے ہیں نا، تو آپ اس کو آخرت سے ڈراتے ہیں کہ ان بابوں کے پیچھے نہ چلو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ تو آپ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ یہ باتیں کر کے اس کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں؟ شاید وہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سامنے سے آپ کو کہہ دے ٹھیک ہے میں آپ کی مان لیتا ہوں، اور اندر سے نہ مانتا ہو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو تو یقیناً ظاہر ہے ان کے ایمان کی فکر ہوتی ہے، آپ اسی لیے بات کرتے ہیں، چاہے آپ غلط ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ تو اپنے جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ مخلص ہے نا، مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جب کوئی دائی دین کی بات کرتا ہے، دین حق کی دعوت دیتا ہے، تو وہ مخلص ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کیسے جو ہے نا اس کو بلیک میلنگ کے ساتھ اور اس کو منافقت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ بالکل ایک گھٹیا ترین حرکت ہے، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ جزاک